حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آدمی 4 چیزیں اختیار کر لے تو وہ محروم نہیں ہوگا، محروم نہیں ہوگا، انشاءاللہ مرحوم ہوگا۔ مرحوم ہوگا نہیں کہ مر جائے گا رحمت ہوگی بیچارے پر، انشاءاللہ رحمت ہوگی اس میں۔ اردو بھی ہم لوگوں کی بڑی زبردست ہے نا ان للہ و انا الیہ راجعون، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کون مر گیا بھائی کون مر گیا؟ ہر مصیبت پہ حالانکہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا سنت ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی، مچھر کاٹ لے، جوتا ٹوٹ جائے، چراغ گل ہو جائے، اس پر بھی، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بھی ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا سنت ہے کہ ہم اللہ ہی کے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو کوئی لائٹ چلی جائے، کوئی چھوٹی سی مصیبت پہنچ جائے، بس ان للہ و انا الیہ راجعون، بہانے سے حق تعالیٰ کی طرف رجوع رہے۔ یہ بہانے ہیں، بہانے جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، عالم روزگار کو آسان بنا دیا۔ دنیا کے غموں کو آسان کرنے کا طریقہ، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، اس کو اللہ کا غم بنا لے تو سب دنیا کے غم آسان ہو جائیں گے، ورنہ کتنے مشکل غم معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ان باتوں کو اختیار کر لے گا وہ شخص پھر محروم نہیں رہے گا۔ ایک تو یہ کہ گناہ، معصیت کو تو فرمایا بالکل ترک کر دو، گناہ کو بالکل چھوڑ دینا ہے، گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، ہر قسم کے گناہ کو۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خصوصاً یہ بد نظری ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، حسین لڑکوں کو دیکھنا، ایسے ہی یہ غصہ ہے، اور سب گناہ ہیں، ان سب سے بچنا ہے۔ گناہ کو تو بالکل، معصیت کو تو فرمایا بالکل ترک کر دو، ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا خلق خدا سے بدگمانی نہ کرو، لوگوں سے بدگمانی نہ کرو کہ اس کا سبب تکبر ہے۔ اپنے سے تو آدمی بعض اوقات چونکہ تقویٰ تو اختیار کر لیتے، گناہوں سے بچتے ہیں ہم لوگ، لیکن پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور سب تقویٰ پر لقوہ گر جاتا ہے، وہ سب نعمت سلب ہو جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کئی مہینے میں تہجد نہ پڑھ سکا ایک غلطی کی وجہ سے، کہ ایک شخص کو دیکھا وہ رو رہا ہے تو خیال کر لیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، بس تہجد کی توفیق سلب ہو گئی۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے، بدگمانیاں کرنے سے طاعات کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، توفیق طاعت سلب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے کو تو سب سے گھٹیا سمجھنا ہے، بدماش نمبر 1 سمجھنا ہے۔ ہم نے دوستوں سے کہا بھائی بدماش نمبر 1 سمجھیں گے تو بہت فائدہ ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی، ایک دنیاوی، ایک تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ روحانی فائدہ تو سب کو معلوم، بھائی بدماش نمبر 1 سمجھیں گے نفس مٹے گا، اور ظاہری فائدہ یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ یہ کہ خوب مزہ آئے گا اب آدمی کہے گا ہمیں جا بڑا بدماش نمبر 1 ہے تو کتنا مزہ آئے گا نا، اپنے آپ کو بدماش نمبر 1 سمجھیں گے تو فرحت آئے گی انشاءاللہ۔ فرحت یعنی راحت۔ راحت، فرحت، راحت یعنی سکون۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ ایک تو گناہ کو بالکل چھوڑ دینا ہے، دوسری بات کیا بتائی؟ خلق خدا سے بدگمانی نہ کرو، فرمایا مخلوق خدا سے۔ کسی کے بارے میں برا گمان آ رہا ہے، سمجھے ہم یہ ہمارا مرض ہے جو اس کے اندر نظر آ رہا ہے، ہماری بیماری ہے جو ہمیں اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو سمجھو تو اس سے حسن ظن کر لو کہ اس کی گناہ مجھ سے کم ہے، اپنے سے بڑے عمر والے کو دیکھو تو اس سے بھی حسن ظن کرو کہ اس کی نیکیاں مجھ سے بہت زیادہ ہوں۔
بہانے بہانے سے حسن زن کرنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے۔ مخلوق خدا سے بدگمانی فرمایا نہ کرو، کیونکہ اس کا سبب تکبر ہے۔ تکبر مردودیت کا مجرب نسخہ ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آزمودہ نسخہ ہے، شیطان کا آزمایا ہوا نسخہ ہے تکبر مردودیت کا۔ جو چاہے مردود ہو جائے اس کو چاہیے کہ تکبر اختیار کرے، چونکہ یہ شیطان کا مجرب نسخہ ہے۔ اور ہم نے ایک دفعہ کہا دوستوں سے کہ بھائی انسان شیطان بن جاتا ہے نفس پرستی سے، کیونکہ شیطان بھی نفس پرستی ہی سے شیطان بنا۔ نفس کی مانی تو شیطان بن گیا نا بھائی، تو انسان بھی شیطان بن جاتا ہے نفس پرستی سے، اپنے نفس کی مان کے چلتا ہے تو من چاہی زندگی سے آدمی برباد ہو جاتا ہے، اور رب چاہی زندگی گزارنے سے آباد ہو جاتا ہے۔ جو ان کی خوشی ہے وہ اپنی بھی خوشی ہے، جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم۔ اور تیسرا کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ شیخ جو ذکر بتائے اس کو پابندی سے کرتا رہے، اس میں ناغا نہ کرے، ناغا نہ ہونے دینا۔ وصال حبیب میں محبوب سے ملاقات میں ناغا نہیں ہونے دینا چاہیے بھائی۔ کیسا دوست ہے کہ ملاقات میں ناغا کر لیتا ہے؟ تو ابھی صحیح دوستی نہیں، گاڑی دوستی ہو جائے، خلت کا تعلق ہو جائے تو ملاقات کے بغیر رہ سکتا ہے دوست کی؟ نہیں۔ ایسے ہی یاد پابندی سے ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے بہت قوی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوام ذکر سے، ذکر کے دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت، وہ اللہ کا تعلق۔ دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت، کہ ان کو بھولنا کوہ گرا معلوم ہوتا ہے۔ پہاڑ معلوم ہوگا اللہ کو بھولنا، اور گناہ تو اللہ کو بھول کے کیا جاتا ہے، بس کتنا آسان ہو جائے گا ذکر اللہ کی برکت سے بھولنا ہی۔ پہاڑ معلوم ہوگا تو گناہ ہی نہیں ہوگا، پھر ہو گیا صاحب نسبت۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت، اس کا اہتمام رکھیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا پھر وہ محروم نہیں رہے گا۔